اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی بدء سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین۔ اس سے پہلے ہم دو صورتیں مکمل پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور جیسا کہ بار بار بات واضح ہو چکی ہے وہ دونوں ایک حسین جوڑے کی شکل میں ہیں۔ اس کے بعد مصحف میں جو دو صورتیں آ رہی ہیں، یہ سورہ نساء جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو آئے گی سورہ مائدہ، یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ چنانچہ ایک سطحی سی مشابہت تو آپ یہ دیکھیے کہ جبکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں شروع ہوئی حروف مقطعات الف لام میم سے، وہاں یہ صورتیں بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر کسی تمہید کے، ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان آیا ہے حروف مقطعات کے فوراً بعد، ھدی للمتقین۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں بھی براہ راست بات شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور سورہ مائدہ میں بھی براہ راست یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، براہ راست گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اختتام پر نہایت جامع دعائیں ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں کے اندر کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے، تو یہ اپنی جگہ پر مشابہ ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ اپنی جگہ پر مشابہ ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ خاص طور پر انسانی زندگی کے اس پہلو سے بحث کر رہی ہے کہ جہاں سے تمدن کا آغاز ہوتا ہے۔ تمدن کی بنیادی سطح ہے معاشرہ، اور اس سے پھر بلندتر سطح ہوتی ریاست۔ آرگنائزڈ سوسائٹی کا نام ریاست ہے۔ تو جو پہلی منزل ہے تمدن کی یعنی معاشرہ، وہ بنیادی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور جو آخری منزل ہے یعنی ریاست، وہ بنیادی مضمون ہے سورہ مائدہ کا۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ خطاب کا رخ جو ہے وہ تین طبقات کی طرف ہے، جبکہ ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ آل عمران اور سورہ نساء، سورہ بقرہ میں کہ صرف دو مخاطبین تھے، یا مسلمان موجودہ امت مسلمہ، یا سابقہ امت مسلمہ یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ۔ یہاں آپ کو تین ملیں گے۔ اہل ایمان سے بھی خطاب ہے، 55 آیات تقریباً وہ ہیں کہ جن میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ احکام دیے گئے معاشرتی احکام، معاشرت سے متعلق بنیادی ہدایات اور احکام پر مشتمل 55 آیات ہیں۔ دوسرے اس میں خطاب ہے بہت مختصر، اور وہ ہے اہل کتاب سے، وہ 37 آیات آپ کو ملیں گی اس میں، اور لیکن سب سے زیادہ کثیر جو یہاں پر خطاب ہوا ہے، سب سے زیادہ نمایاں اور مفصل، وہ منافقین سے ہے۔ اگرچہ اس میں فرق یہ رہتا ہے، سامنے رکھنا چاہیے اس کو ہمیشہ ملحوظ، کہ جب منافقین سے خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ کبھی آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے۔ اے منافقوں کہہ کے خطاب نہیں کیا جاتا، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے مدعی تھے، قانوناً مسلمان تھے، قانونی مومن تھے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو اصل رخ ہے وہ مومنین صادقین کی طرف ہے یا منافقین کی طرف ہے۔ تو سب سے بڑا حصہ اس کا جو ہے 84 آیات پر مشتمل، یوں سمجھیے کہ تقریباً نصف صورت جو ہے وہ نفاق کے موضوع سے بحث کرتی ہے، اس میں خطاب کا رخ جو ہے منافقین کی طرف ہے۔ آج ہم اس کی صرف پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، اور یہ پہلی آیت جو ہے قرآن مجید کی بہت اہم، بنیادی اور جامع ترین آیات میں سے ہے۔
یا ایھا الناس خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اے لوگو۔ اگلی صورت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگی۔ جہاں تک انسانی معاشرے کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں صرف اہل ایمان نہیں ہوتے، اہل کفر بھی ہے، مشرکین بھی ہے، وہ سب کے سب انسانی معاشرے میں شامل ہیں۔ معاشرتی سطح پر ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کوئی تعلقات ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ضوابط ہوں گے۔ لہذا یہاں گفتگو جو ہے براڈر بیس سے ہو رہی ہے، یا ایھا الناس۔ جبکہ اسلامی ریاست جب بنتی ہے، اسلامی ریاست کا جو شریک ہوتا ہے، جو پورا مکمل شہری، مستقل اور مکمل شہری جو ہے، کمپلیٹ سٹیزن، فل سٹیزن آف اسلامک اسٹیٹ، وہ صرف مسلمان ہوتا ہے۔ لہذا وہاں پر آپ کو خطاب ملے گا یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کہ تقوی کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک منفی کانسیپٹ ہے۔ ویسے تو یہ کہ ہمارے ہاں جو غلط تراجم کر دیے گئے، اس نے تو اس کو بہت ہی زیادہ تقویت پہنچا دی ہے اس تصور کو کہ یہ منفی کانسیپٹ ہے۔ ترجمہ ڈر کر دیا جاتا، ڈرو اللہ سے، ڈرو اپنے رب سے، حالانکہ یہ بھونڈا ترجمہ ہے۔